یہ کہانی ایک ایسے نوجوان لڑکے کی ہے جو کبھی فوجی اسکول میں پڑھتا تھا، جس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ایئر فورس کا پائلٹ بنے گا، مگر زندگی نے اس کے سامنے ایسے منظر رکھے کہ اس کے خواب اور نظریات دونوں ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ یہ کہانی ہے جنوبی وزیرستان کے ایک عام مگر غیر معمولی لڑکے کی، جس کا نام ہے منظور احمد پشتین۔ جی ہاں ناظرین کرام، منظور پشتین 1994 کو جنوبی وزیرستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس وقت خطے میں دہشت گردی، آپریشنز اور نقل مکانی کا دور تھا۔ بار بار کے آپریشنز، تباہ گروں اور خوف کے سائے میں بچپن گزارنے والا یہ لڑکا ہمیشہ تعلیم سے جڑا رہا۔ اس نے آرمی پبلک اسکول بنو سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں گومل یونیورسٹی سے DVM کی ڈگری مکمل کر لی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی دن ایئر فورس میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرے، مگر وقت کے ساتھ جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اس کا رخ بدل دیا۔ فوجی کارروائیوں کے دوران اپنے علاقے کی تباہی، لاپتہ افراد، بے گناہ ہلاکتوں نے اس کے اندر سوالات کو جنم دیا۔ سوال کہ آخر اس سب کی قیمت کو کون چکائے گا؟ 2014 میں اس نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر محسود تحفظ موومنٹ یعنی محسود تحفظ تحریک کے نام سے ایک چھوٹی سی تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد محسود قبائل کے مسائل پر بات کرنا تھا۔ مگر 2018 میں نقیب اللہ محسود کے مبینہ جعلی پولیس مقابلے نے حالات بدل دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یہ تحریک ایک بڑے دائرے میں پھیل گئی اور اس تحریک کا نام رکھا گیا پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے نام سے ملک بھر میں مشہور ہو گئی۔ منظور پشتین کی قیادت میں تحریک نے پرامن احتجاج شروع کیے اور مطالبات رکھے: جعلی انکاؤنٹرز کی تحقیقات، لاپتہ افراد کی بازیابی، چیک پوسٹوں پر نرمی اور پشتون علاقوں سے بارودی سرنگوں کا خاتمہ۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ PTM کے کئی کارکن مختلف حالات میں مارے گئے، جو ابتدائی دنوں سے ہی منظور کے ساتھ تھے۔ ان کی اموات نے PTM کو ایک علامتی رنگ دے دیا: مزاحمت، قربانی اور سوال اٹھانے کی علامت۔ 2024 میں منظور پشتین نے ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے طور پر پشتون قومی جرگہ بلایا، جس میں درجنوں عمائدین، سیاسی رہنما اور نوجوان شریک تھے۔ اس جرگے میں انسانی حقوق، خود ارادیت، امن اور شفاف تحقیقات کے حق میں ایک تفصیلی قرارداد منظور کی گئی۔ جرگے نے یہ واضح کیا کہ پشتون اب اپنے مسائل خود اٹھائیں گے اور اپنی سمت خود طے کریں گے۔ ریاستی سطح پر رد عمل ملا جلا رہا۔ بعض مواقع پر جلسوں اور جلوسوں پر پابندیاں لگائی گئی، مقدمات قائم ہوئے اور منظور پشتین کو متعدد بار گرفتار بھی کیا گیا۔ تاہم عدالتوں نے کئی مواقعوں پر انہیں ضمانت بھی دی اور بعض اوقات پولیس کی ریمانڈ کی درخواستیں مسترد کر دی، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ریاست کا رویہ مکمل طور پر سخت نہیں بلکہ قانونی تقاضوں کے دائرے میں رہنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ منظور پشتین کی تقریریں بعض اوقات ریاستی اداروں پر بے حد اور بے جا تنقید کرتی ہے، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ حلقے PTM پر غیر ملکی اثرات یا فنڈنگ کے الزامات لگاتے ہیں، جسے منظور پشتین نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ ان کے مطابق ان کی تحریک پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے اندر انصاف، شفافیت اور انسانی وقار کے لیے ضروری ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ PTM نے عوامی شعور بیدار کرنے میں کردار تو ادا کیا ہے، مگر عملی حل جیسے کہ روزگار، دہشت گردی کو ختم کرنا، تعلیم، صحت اور دیگر مسائل پر واضح حکمت عملی نہیں دے سکے۔ آج منظور پشتین زیادہ تر قبائلی علاقوں یعنی بلوچستان، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں سفر کرتے ہیں اور بلوچستان میں ان پر سفری پابندی بھی عائد ہے، جہاں وہ پشتون قوم سے یا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بات بھی کرتے ہیں، اپنا پیغام بھی دیتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کو مختلف مزاحمت کا سامنا پولیس اور دیگر اداروں کی جانب سے کیا جاتا ہے جب وہ بلوچستان سفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سفر پر پابندی قائم کی گئی ہے، لیکن وہ اس ملک میں انصاف، امن اور انسانی احترام چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر شہری کا حق ہے۔ منظور پشتین کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک پوری نسل کی کہانی ہے۔ اس نسل کی کہانی جس نے جنگ دیکھے، جس نے دہشت گردی اور آپریشنز کی قیمت اپنے گھروں، اپنے خوابوں، اپنے مستقبل سے ادا کی ہے۔ وہ نوجوان جو کبھی آسمان پر اڑنے کے خواب دیکھتے تھے، آج زمین پر اپنے لوگوں کے لیے جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ یہی اس کا نیا مشن ہے اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا امتحان بھی۔